बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 37वीं किस्त। सलसबील ठीक है और उसको होश आ गया है, ये जानकर वलीद पुरसकून हो गया था और वो अब हस्पताल से बाहर ही अपनी गाड़ी में मौजूद था। कई बार बिलाल उसे घर जाने का बोल चुके थे, मगर वो किसी की सुनता तब ना, बस उस जिद पर था कि जब तक वो सही सलामत उसे घर नहीं ले जाते वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। 2 दिन से वो यहीं था, भूखा प्यासा। अभी भी वो रात से गाड़ी में ही सोया हुआ था जब खिड़की के ज़रिए बिलाल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उसे आवाज़ दी। छोटे साहब। वो सोया रहा। 2 दिन से वो सोया नहीं था, शायद इसीलिए बिलाल की आवाज़ पर भी उसकी नींद ना टूटी। वो तो खुद अभी इतने बड़े हादसे से बाहर निकला था, उसे खुद आराम की अभी बहुत सख्त ज़रूरत थी, मगर ये बात वो समझता तब ना। छोटे साहब। बिलाल ने एक और आवाज़ लगाई। क्या हुआ? सलसबील ठीक है? वलीद अचानक हड़बड़ाकर उठा और फ़ौरन सलसबील का पूछने लगा। जी वो ठीक है छोटे साहब, और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, वो घर को जा रहे हैं, वो देखें। बिलाल ने हस्पताल से बाहर आते उन सब की तरफ इशारा किया। वलीद ने उनके इशारे के तआक़ुब में देखा तो जिब्रील, जिसके कंधे पर पट्टी बंधी थी, सलसबील को दूसरे हाथ से पुश्त से हिसार में लिए हस्पताल से बाहर आ रहा था। उसके साथ ही दाऊद और सरमत भी थे। उन दोनों के सिरों पर पट्टियां बंधी थीं। सलसबील ने हमेशा की तरह सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। कच्चे सेब रंग के लिबास में मौजूद वो पहले से कई ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी। उसके सर और बाजुओं पर बंधी पट्टी देखकर वलीद की आंखों में तकलीफ उतरी और दिल के मुकाम से एक टीस सी। फिर देखा उसने सलसबील गाड़ी के पास पहुंचकर उसमें बैठने से डर रही थी, जैसे वो अभी भी उस हादसे के ज़ेरे असर थी। ये देखकर वलीद ने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे जब बिलाल ने उसकी कलाई थाम ली। वलीद ने पलटकर खाली नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वो बोले, आपका वहाँ कोई काम नहीं, उनका शोहर उनके साथ मौजूद है। बिलाल के इतनी संजीदगी से कहने पर वलीद ने दर्द से आंखें बंद करके खोली, जैसे इस हकीकत से नज़रें चुराना चाहता हो कि उसका शोहर उसके साथ मौजूद है और उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, उसे करीब से देखना चाहता हूँ, उसका हाल पूछना चाहता हूँ। अंकल सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। वलीद ने बेबसी से उनकी तरफ देखते हुए आंखों में दर्द ही दर्द लिए कहा। वलीद की इस बात पर बिलाल को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ, मगर फिर भी वो जब्त करते हुए दोबारा बोले, अच्छा तो आपको क्या लगता है जिब्रील दाऊद आपको ऐसा करने देगा? हरगिज़ नहीं। बिलाल ने खुद ही सवाल किया और फिर खुद ही उसका जवाब भी दे दिया। वो ठीक ही तो कह रहे थे। उनकी इस बात पर वलीद को 2 दिन पहले वाला वो मंजर याद आ गया जब वो सलसबील की तरफ बढ़ा था और जिब्रील ने उसके हाथ उस पर से परे झटक दिए थे और फिर अपने टूटे हुए कंधे से ही उसे उठाए हस्पताल गया था। जो शख्स इतना ज़ख्मी होने के बावजूद और बेहोशी की हालत में भी उसे अपनी बीवी के करीब नहीं आने दे रहा था, अब तो वो फिर मुकम्मल होश में था और पहले से बेहतर था। अब वो क्यों कर उसे कहेगा कि आओ वलीद सलसबील की उससे खैरियत मालूम कर लो। उनकी बात पर वलीद ने एक बार फिर जब्त से आंखें बंद करके खोली और फिर दोबारा उन लोगों की तरफ देखा। जिब्रील अब सलसबील को मोहब्बत और नरमी से तसल्ली देते हुए उसका कंधा सहला रहा था कि वो महज एक हादसा था, मगर वो किसी सूरत ना मानती ज़िद कर रही थी और उसकी ज़िद के ज़ेरे असर जिब्रील दाऊद के चेहरे पर बेपनाह मोहब्बत वो आसानी से महसूस कर सकता था। बेशक उसने जिब्रील दाऊद को सलसबील के लिए इन 2 दिनों में बहुत तड़पते देखा था। उससे कई ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो बस सलसबील के लिए फ़िक्रमंद था। सलसबील के चेहरे पर खौफ की नमी थी और वो मुसलसल गाड़ी में बैठने से इनकार कर रही थी। फिर देखा उसने जिब्रील को उसकी कनपट्टी पर बोसा देते और बस फिर उसके साथ ही वलीद सुर्ख आंखें लिए फ़ौरन रुख मोड़ गया और गाड़ी में बैठ गया, जैसे इससे ज़्यादा उसकी आंखों में मज़ीद कुछ भी देखने की सकत नहीं थी। जिब्रील ने सलसबील को समझा बुझाकर गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए थे। उसके साथ ही वलीद ने सीट की पुश्त से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। बिलाल साहब ने ड्राइविंग सीट पर आए और गाड़ी स्टार्ट करके वलीद मैंशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी। गाड़ी में बैठते ही जिब्रील ने उसे एक बाजू के हिसार में लेते उसे अपने साथ लगा लिया
वो ज़ोर से आंखें मींचे बैठी थी कि जब तक घर नहीं आ जाता वो आंखें नहीं खोलेगी। सबील, जिब्रील ने नरमी से उसे पुकारा तो सलसबील ने बंद आंखों से ही जवाब दिया। सलसबील के इस अंदाज पर जिब्रील भरपूर अंदाज में मुस्कुराया और उसकी मीठी पलकों पर फूंक मार गया। इससे सलसबील की पलकों में अरताश पैदा हुआ। मुझे प्यार आ रहा है आप पर, जिब्रील ने मोहब्बत से उसकी झुकी पलकों को देखकर कहा। बस जिब्रील ने यह बात कहनी थी कि सलसबील ने पट से आंखें वाक की और उसे घूर कर देखा। मतलब वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। और फिर अगले ही लम्हे दोबारा खौफ से आंखें मीच लीं और उससे दूर होकर बैठने लगी जब जिब्रील ने उसके कंधे के गिर्द हिसार को मजबूत किया। जिब्रील के ऐसा करने पर सलसबील ने उसके पेट में धुप लगाई, जिस पर जिब्रील सर पीछे सीट के साथ टिकाकर हंसने लगा। मुझ पर कभी किसी ने ऐसे हाथ उठाने का सोचा भी नहीं मिसेस जिब्रील, जिब्रील ने मसनूई संजीदगी से उसे बताया। सलसबील ने फ़ौरन अपनी शहद रंग आंखें खोली और फिर घुमाई और फिर गहरी सांस ली। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं हर बात पर, कोई नई बात करें ना, सलसबील ने उकताए हुए लहजे में कहा। जिब्रील एक बार फिर सर पीछे सीट के साथ लगाकर हंसा। वो कई लम्हे उसकी मुस्कुराहट को बिना पलक झपकाए देखती रही। वो मुस्कुराता हुआ और भी हसीन लगता था, बला का हसीन। फिर जिब्रील ने नज़रें सलसबील की तरफ फेरी तो वो फ़ौरन अपनी आंखें झुका गई, मगर पकड़ी गई तो झेम सी गई और रुखसार हमेशा की तरह शर्मिंदा होने पर सुर्ख हो गए। और फिर इन रंगों को जिब्रील दाऊद आंखों के जरिए अपने दिल में उतारने लगा। फिर जिब्रील ने एक बार फिर उसकी झुकी पलकों पर फूंक मारी तो वो बंद आंखों से मुस्कुराई और फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जादूगर। सलसबील के इस लक़ब पर जिब्रील का अब खनकदार कहका गाड़ी की फ़िज़ा में गूंजा, जिसे सलसबील ने बंद आंखों से महसूस किया था और दिल में उसकी इस मुस्कुराहट के हमेशा कायम रहने की दुआ की थी। वो इन मंत्रों से उसे अपना असीर कर लेगा, ऐसा सलसबील को लगता था, और वो उसकी असीर हो भी रही थी। फिर कई लम्हे बंद आंखों से मुस्कुराती रही, इस बात से अनजान कि वो जान लुटाती हुई नज़रों से उसे ही देख रहा है, जबकि दूसरी तरफ दुरैद इन दोनों तोता मैना से बेनियाज कान लपेटकर गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद वो दाऊद विला पहुंच गए थे। दुरैद गाड़ी से नीचे उतरा। इससे पहले वो जिब्रील की तरफ का दरवाज़ा खोलता, जिब्रील खुद ही दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर आ गया। कहने को तो दुरैद उनका ड्राइवर था, मगर जिब्रील दाऊद हमेशा खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करके कंपनी जाया करता था, उसे ड्राइव करने ही नहीं देता था। आज मजबूरी के तहत जिब्रील ने ड्राइव नहीं किया था। बहुत शुक्रिया दुरैद भाई, जिब्रील ने गाड़ी से बाहर आकर उसका शुक्रिया अदा किया। अरे कैसी बातें करते हो जेडी, ये तो मेरा काम है। फिर जिब्रील मुड़कर दूसरी तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर सलसबील को हाथ थामकर उसे बाहर निकाला। सबील, इनसे मिलिए, ये दुरैद भाई हैं, रुस्तम चचा के बेटे। जिब्रील ने उसका सलसबील से तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, सलसबील ने नी मुस्कुराहट लिए सर हिलाकर जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। दुरैद को देखकर सलसबील को दयान याद आ गया। दयान बिल्कुल अपने बाबा जैसा था। इतने में उर्वा भी फिक्रमंद सी दयान को उठाए नक्सी से बाहर आई और फ़ौरन सलसबील के गले लग गई। भाई, भाभी, आप ठीक हैं? आपके साथ हुए हादसे का सुनकर मेरा तो दिल ही बंद हो गया था। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं, उर्वा ने नम आंखों से कहा। जिब्रील ने उसके सर पर प्यार दिया। जब इतने सारे अपनों की दुआएं हमारे पीछे होंगी तो हमें कैसे कुछ हो सकता है। सलसबील ने भी सर इस बात में हिलाया और जिब्रील की बात से मुत्तफिक हुई। हम ठीक हैं, सलसबील ने नीम मुस्कुराहट लिए उर्वा को कहा और फिर दयान की तरफ मुतवज्जा हुई और फिर उसे थामने ही लगी थी कि बाजुओं के दर्द से ना थाम सकी। उर्वा ने दयान को हनोज थामे ही सलसबील के करीब कर दिया तो सलसबील खिलखिला उठी और फ़ौरन उसे चटाचट चूम गई, जिस पर जिब्रील, दुरैद और उर्वा भरपूर अंदाज में मुस्कुराए। ये बहुत प्यारा है। सलसबील ने उससे दूर होकर सबको अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाया तो उदासी से बोली, जैसे हमेशा की तरह वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। जिब्रील ने उसका कंधा सहलाया। दयान अपने नन्हे नन्हे हाथों से सलसबील के चेहरे को छूने लगा और खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी किलकारियों पर सलसबील अपना दिल हार बैठी थी। फिर वो सलसबील के रुखसारों को अपनी हथेलियों में बंद करने की कोशिश करने लगा, जैसे वो उन्हें अपने हाथों में पकड़ना चाहता हो, और गूं गूं करता प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहा था और अपने छोटे छोटे हाथों के ज़रिए सलसबील के चेहरे को अपने मुंह के करीब ले जा रहा था, जैसे वो उसे खाना चाहता हो। बस फिर उसकी इस हरकतों पर जिब्रील तो जल ही उठा था। बस करो लड़के, बीवी है मेरी, क्यों पिटना चाहते हो तुम मुझसे? जिब्रील ने संजीदगी से दयान को घूरते हुए कहा तो इन तीनों नफूस ने भरपूर कहका लगाया, सिवाय जिब्रील के।
آپ میرے دیان کو ایسے نہیں کہہ سکتے، سلسبیل نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ جب دیان نے اس دن کی طرح سلسبیل کی چادر کو مٹھی میں دبوچ لیا، اس سے پہلے سلسبیل اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتی، جبریل نے دیان کے ہاتھوں سے سلسبیل کا دوپٹہ نرمی سے چھڑوایا اور اس کا ہاتھ تھامتا ہوا عروہ اور درید کو آنکھوں سے بائے کہتا بنا سلسبیل کو سمجھنے کا موقع دیے اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ بیچاری ارے ارے کرتی رہ گئی۔ اندر گئے تو زہرہ نے ان دونوں کی نظر اتاری اور صدقہ دیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ جب سلسبیل نے جبریل کے قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا ہم دیان کو ادھر لے آئیں ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے؟ جبریل تو اس کے مطالبے پر عش عش کر اٹھا تھا۔ اس نے نرم تاثرات لیے مگر سنجیدہ نظروں سے سلسبیل کو دیکھا۔ نہیں، جبریل نے لفظی جواب دیا اور فون پر مصروف ہو گیا۔ سلسبیل نے اس کے موبائل کی سکرین کی طرف دیکھا تو کسی کو بہت اہم ای میل بھیج رہا تھا۔ مگر کیوں؟ سلسبیل نے بے چینی سے پوچھا۔ بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا چاہیے سبیر، اور وہ محض 20 دن کا ہے، جبریل نے ہنوز مصروف انداز میں جواب دیا۔ اوہ، سلسبیل نے ہونٹوں کو گول شیپ دی۔ سلسبیل کی آواز پر جبریل موبائل پر مصروف ہی مسکرایا۔ وہ جانتی تھی وہ جیلس ہو رہا ہے، اس لیے وہ بار بار جان بوجھ کر اسے کرید رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صاف شرارت تھی جو جبریل نہ دیکھ کے بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اور کس کس سے جیلس ہوں گے آپ؟ بالآخر سلسبیل نے بغیر لگی لپٹی کے پوچھ ہی لیا۔ اب جبریل نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور سلسبیل کی طرف مکمل رخ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ جو اتنی ریلیکس بول رہی تھی، جبریل کے اپنی طرف مکمل متوجہ ہونے پر اس کا دل ہی دھڑک اٹھا تھا۔ میرے علاوہ سب سے، جبریل نے محبت سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر سلسبیل چہرہ جھکا کر مسکرا گئی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور سلسبیل کی پیشانی کی چوٹ کو تکلیف سے چھوا۔ کاش وہ کچھ ایسا کر پاتا جس سے وقت پیچھے چلا جاتا اور وہ اس حادثے میں سے سلسبیل کو باہر نکال دیتا اور آج اس کے وجود پر یہ زخم نہ ہوتے اور وہ موت کے منہ میں نہ جاتی۔ کاش اس حادثے میں وہ اکیلا ہوتا، اس کی سلسبیل نہ ہوتی۔ جبریل نے درد سے تڑپتے دل کے ساتھ یہ سوچا۔ شام سمے بینش ان کے کمرے میں موجود سلسبیل کے بازوؤں کی ڈریسنگ کر رہی تھی اور جبریل ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی سلسبیل کی پٹیاں کھولیں، سلسبیل کے زخم جبریل کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ گاڑی کے کانچ ٹوٹ کر اس کے بازوؤں میں پیوست ہوتے انہیں بری طرح زخمی کر چکے تھے۔ اس کے بازوؤں پر گہرے زخم تھے۔ سلسبیل کے زخم دیکھ کر جبریل کا دل کٹ کے رہ گیا۔ آہستہ آہستہ تمام پٹیاں کھول کر اس نے جیسے ہی سلسبیل کے بازو کو چھوا، اس کے ساتھ ہی سلسبیل نے درد سے تڑپ کر سسکی بھری۔ بینش آرام سے کرو، جبریل نے فوراً تکلیف سے کہا۔ اوکے، ریلیکس۔ اسے تسلی دیتی وہ اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ اس کے بعد کاٹن کے ساتھ ان پر دوائی لگانے لگی۔ سلسبیل بار بار اس کے لمس پر درد سے تڑپ جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی جبریل بھی۔ سلسبیل کے چہرے پر درد کے آثار واضح تھے، جبکہ اس سے بھی زیادہ تکلیف میں جبریل تھا۔ آپ کے سر کے سٹیچز 1.5 ہفتے بعد کھلیں گے، بینش نے سلسبیل سے کہا، جس پر سلسبیل نے محض سر ہلایا۔ گیٹ ویل سون۔ پھر وہ کہتے چیزیں اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جبریل نے سائیڈ میں سے سلسبیل کی دوائیاں اٹھائیں اور جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اوف، سلسبیل نے تعصب سے یہ سب دیکھا۔ یہ میڈیسنز کھائیں گی تو آپ کا درد جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور زخم بھی، جبریل نے نرمی سے کہا۔ تو آپ بھی کھائیں نا، سلسبیل نے دو بدو جواب دیا۔ جبریل نے گہری سانس لی اور پھر اگلے ہی لمحے جبریل اٹھا اور اپنی دوائیاں لے کر کھانے لگا اور پھر چند ہی سیکنڈز کے بعد دوبارہ سلسبیل کے سر پر کھڑا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ کھا چکا ہے، اب مسز جبریل بھی خاموشی سے دوائی کھا لیں، لہٰذا اب اس کے پاس آبجیکشن کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس لیے اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے دوائی لے کر پھانکی اور زور سے آنکھیں میچ کر پانی پیا اور ان گولیوں کو مشکل سے حلق کے اندر اتارا۔ ایسے کرتے ہوئے وہ کوئی بچی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ جبریل نے گلاس لے کر اسے واپس میز پر رکھا اور پھر چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ سلسبیل انہی کپڑوں میں بیڈ پر لیٹی اور نیم دراز ہو گئی اور پھر چند ہی پلوں میں سو گئی۔ جبریل چینج کر کے واپس آیا تو اسے سوتا ہوا پایا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو ابھی صرف 6 بجے تھے۔ شاید دوائیوں کے زیر اثر اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس پر چادر درست کرنے لگا۔
اس کے چہرے کو نرمی اور محبت سے دیکھتے اس کے بال سہلائے اور پھر کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی اور منی لیمپ آن کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جبریل زینے اترتا ہوا نیچے آیا تو سب ڈائننگ ہال میں موجود تھے، تو وہ اس طرف ہی چلا گیا۔ کھانا کھا لیا تم لوگوں نے؟ میں نے سوچا تھا اوپر ہی بھیج دوں، زہرا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی پپھو، جبریل نے نرمی سے لفظی جواب دیا۔ سلسبیل کیسی ہے اب؟ وہ ٹھیک ہے، سو گئی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، انہوں نے کہا اور داؤد صاحب کو کھانا سرو کرنے لگی۔ میں نے بینش اور ایلبرٹ کی شادی 1 مہینے کے لیے ڈیلے کر دی ہے، داؤد صاحب نے جبریل کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ جبریل نے حیرانگی سے پہلے اپنے بابا اور پھر زہرا کو دیکھا۔ مگر کیوں بابا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ تم دونوں ابھی اتنے بڑے حادثے سے نکلے ہو، ایسے میں ابھی شادی ڈیلے کر دینا ہی بہتر ہے۔ ان کی بات پر جبریل نے گہری سانس چھوڑی۔ بابا، یہ چوٹ ہمارے نصیب میں تھی، آپ شادی ڈیلے نہ کریں، ہم ٹھیک ہیں۔ ان دونوں نے کتنا کچھ سوچ رکھا ہوگا اپنے لیے، ہماری وجہ سے آپ یہ نہ کریں۔ جبریل نے نرمی سے انہیں سمجھانا چاہا۔ یہ فیصلہ میں نے اکیلے نے نہیں، بلکہ بینش، ایلبرٹ اور سرمد سب کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے جب تک تم دونوں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک شادی نہیں کریں گے۔ عجیب فیصلہ ہے، جبریل نے تعصب سے سر جھٹکتے کہا۔ پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ جبریل کو پتہ نہیں کیوں نیچے بیٹھے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سلسبیل کو دیکھنے کے لیے وہ واپس زینے چڑھتا ہوا اوپر کمرے میں چلا گیا۔ یہ تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ مجھے دیکھو، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ جو فرج جیسے عام انسان کو اپنا نہ بنا سکی، وہ جبریل داؤد کو کیا پھانسے گی؟ میری مانو تو اتار دو یہ چادر اور تھوڑی ماڈرن ہو جاؤ، ورنہ ہر کوئی ہی تمہیں چھوڑ دے گا۔ اگلے ہفتے میری اور فرد کی شادی ہے، تم لازمی آنا، آخر کو میری دوست ہو تم۔ وہ نیند میں ہڑبڑا رہی تھی، بری طرح چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ پھر سے وہی خواب دیکھ رہی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ تکیے پر سر ادھر ادھر کرتی بری طرح خوف زدہ ہو رہی تھی اور خود کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس خواب سے باہر آنا چاہتی تھی، مگر بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ جبریل، جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، بیڈ پر ہلچل سی محسوس کر کے سلسبیل کی سرگوشیاں سنتے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی تمام روشنی جلا گیا۔ سلسبیل کی طرف دیکھا تو وہ پسینے میں شرابور خوف زدہ سی سرگوشیاں کر رہی تھی، شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی، اور بند آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ جبریل تیزی سے اس کے قریب ہوا اور اس کا رخسار تھپتھپا کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سلسبیل، سلسبیل، اٹھے، آنکھیں کھولے۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ اسے مسلسل جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مت کرو انفال، تم کیوں آ جاتی ہو بار بار میرے پیچھے؟ میرے پیچھے کیوں آتی ہو تم؟ انفال، جانے دو مجھے، وہ سسکی، اور اس کے ساتھ ہی جبریل کا دل بھی۔ سلسبیل، اٹھیے۔ جبریل مسلسل اس کا چہرہ ہاتھ میں تھامے اس کا پسینہ صاف کرتا، فکر مندی سے اسے جگانے کی کوشش کرتا رہا۔ فرد، مت جاؤ، فرد، اس کے ساتھ نہ جاؤ۔ سلسبیل کے منہ سے جیسے ہی یہ نام ادا ہوا، جبریل کو یوں لگا اس کے دل پر کاری وار کر دیا گیا ہے۔ سلسبیل کے چہرے پر اس کی پکڑ ہلکی ہوئی، اس کی آنکھوں میں بے حد تکلیف اتر آئی۔ مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے سلسبیل کے چہرے کو دوبارہ ہاتھ میں بھرتے اس کے بال سہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سلسبیل، اٹھیں۔ فرد، پھر سلسبیل اچانک چیختی ہوئی آنکھیں وا کر گئی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور سرخ ہو چکی تھیں۔ سلسبیل نے ہوش میں لوٹتے ارد گرد نظر دوڑائی تو اپنے سامنے ہی جبریل کو بیٹھے دیکھا، جو نرمی سے اس کے بال سہلاتا، ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں بے پناہ محبت اور عقیدت اور چہرے پر فکر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سلسبیل کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس نے نرم لہجے میں پوچھا، پھر اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے پیچھے تکیے کو درست کیا۔ سلسبیل جبریل کے سامنے بے حد شرمندہ ہو گئی۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کی بیوی اپنے سابقہ منگیتر کو خواب میں پکار رہی تھی۔ یہ سوچ کر سلسبیل کا دل بے حد تکلیف میں پڑ گیا اور آنکھیں آنسوؤں سے مزید بھر گئیں۔ جبریل نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ میں سے گلاس میں پانی انڈیلا اور پھر سلسبیل کے چہرے کے قریب کر کے اس کے لبوں سے لگا دیا۔ سلسبیل نے ایک نظر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں بھی درد تھا، شاید اس کے منہ سے بولے گئے اس نام کا، مگر پھر بھی اس کے چہرے کے نرم تاثرات اور محبت اس سب پر بھاری پڑ رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی سلسبیل شرمندگی کی مزید انتہا گہرائیوں میں جا گری۔
جبریل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے سلسبیل نے 2 گھونٹ پانی کے بمشکل اندر اتارے اور پھر چہرہ سائڈ پر کر دیا۔ جبریل نے وہ گلاس واپس رکھا اور سلسبیل کی طرف متوجہ ہوا، جو سر جھکائے بیٹھی اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب آپ کیسی ہیں؟ سلسبیل کا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اس نے فکر مندی سے پوچھا، وہ فکر جو اس کے چہرے پر ہمیشہ سلسبیل مصطفیٰ کے لیے ہوتی تھی۔ سلسبیل نے محض سر ہلایا۔ آپ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ موم کہا کرتی تھی، برے خوابوں میں صرف شیطان تنگ کرتا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ محفوظ ہیں، ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بال سہلاتا ہوا نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ پھر سلسبیل اچانک سائڈ سے نیچے اتری اور شاید کمرے سے باہر جانے لگی تھی۔ وہ اتنی لاپرواہی سے باہر جا رہی تھی کہ اسے یہ تک یاد نہیں تھا کہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا۔ دوسری طرف وہ بس اس وقت جبریل کے سامنے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ سبیل، جبریل نے اسے نرمی سے پکارا، مگر سلسبیل نہیں رکی۔ پھر جبریل بیڈ سے اٹھا اور اس کے پیچھے لپکا، اور سلسبیل کا ہاتھ جو نوب پر تھا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی جبریل نے پیچھے سے دروازے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا اور تھوڑے سے کھلے دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ سلسبیل مڑی اور جبریل کو بالکل اپنے قریب پایا۔ سلسبیل نے ایک بھی غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی، بس سر جھکائے بولی، میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں، کھلی فضا میں، پلیز۔ اس کے لہجے میں انتہائی بے بسی تھی۔ جبریل نے نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر بولا، آپ ایسے باہر جائیں گی؟ اشارہ صاف تھا، مسز جبریل، ایک بار اپنے حلیے پر ذرا نظر ثانی کر لیں۔ سلسبیل نے خود کو دیکھا تو دوپٹہ نہیں لیا تھا اس نے۔ باہر جا کر تو کیا شرمندہ ہونا تھا، اس وقت وہ جو جبریل کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی اس کی تو کوئی انتہا نہیں تھی سلسبیل کے لیے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی اور دل میں دعا کی، یا تو وہ غائب ہو جائے یا جبریل۔ پھر جبریل پیچھے ہوا اور بیڈ کی طرف گیا، وہاں سے سلسبیل کا دوپٹہ اٹھایا اور واپس آیا۔ اس کے ایک ہاتھ پر تو کندھے کے ساتھ منسلک پٹی بندھی تھی، مگر پھر بھی دوسرے ہاتھ سے اس نے بڑی مہارت کے ساتھ سلسبیل کے سر پر دوپٹہ اڑا دیا اور پیشانی پر بکھرے بال ہمیشہ کی طرح کانوں سے پیچھے اڑیس دیے۔ سلسبیل بس خاموشی سے سر جھکائے اسے کرنے دے رہی تھی جو وہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد نرم تاثرات تھے سلسبیل کے لیے۔ وہ پیچھے ہوا تو سلسبیل تیزی سے مڑی، جب جبریل کی آواز دوبارہ سماعت سے ٹکرائی، رکے ابھی۔ سلسبیل مڑی تو وہ بیڈ کے نیچے پڑی، اب اس کی چپل اٹھا رہا تھا۔ سلسبیل نے تیزی سے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ ننگے پیر تھی۔ سلسبیل مزید شرمندہ ہوئی اور فوراً بولی، آپ میرا جوتا نہ پکڑے، میں خود پہن لوں گی۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی، وہ سنی انسنی کرتا اس کا جوتا اٹھائے اس کے پاس آیا اور اس کے پیروں کے پاس رکھ کر سیدھا ہوا۔ سلسبیل نے جوتا پہنا اور چہرے پر بے حد شرمندگی تھی اس کے۔ کیسی بیوی تھی وہ! اس کا شوہر اس کے جوتے کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ سلسبیل مزید خود کو کوسنے لگی اور اب تو وہ مزید ایک پل بھی اس کے سامنے نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اب آپ جا سکتی ہیں، جبریل نے نرمی سے اس کی پیشانی کو دیکھ کر کہا۔ آئندہ آپ میرے جوتے کو ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، سلسبیل نے سر جھکا کر کہا اور پھر بنا اس کی طرف سے کچھ بھی سنے خاموشی سے باہر چلی گئی، جبکہ جبریل خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر فرینڈز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد جو ہے کائنڈلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ 1-2 لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اب ان لوگوں نے بھی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اٹس ریئلی ہرٹنگ فار می۔ آپ سب کے کمنٹس کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی مجھے انسپائریشن ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، تو میں لکھتی ہوں۔ تو کائنڈلی آپ سب جو ہیں وہ کمنٹ کیا کریں، کچھ نہ کچھ کہا کریں، قسط کے بارے میں رائے دیا کریں۔ اور جو لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈیلی ایپیسوڈ دینے کے لیے، ان سے میری معذرت ہے کہ ڈیلی ایپیسوڈ نہیں دے سکتے۔ صرف ناول لکھنا کام ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔